السلام علیکم۔ رمضان جب اپنے آخری عشرے میں داخل ہوتا ہے نا، تو ایک بہت ہی خاص عبادت کا وقت آتا ہے، اعتکاف۔ چلیں آج اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ سب سے پہلے ایک ایسی الجھن کو دیکھتے ہیں جس کا سامنا رمضان میں، خاص طور پر آخری دنوں میں ہم میں سے اکثر کو ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ رمضان کے سب سے مقدس دن اکثر سب سے زیادہ مصروف کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ آخری عشرہ یعنی وہ دن جن میں سب سے زیادہ روحانی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہی دن عید کی شاپنگ، کھانے پکانے اور گھر کی صفائیوں کی بھاگ دوڑ میں نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی کشمکش ہے نا؟ تو پھر اس دنیاوی مصروفیت اور روحانی سکون کی کشمکش کا حل کیا ہے؟ اچھا، اس کا ایک بہت ہی زبردست جواب ہے اعتکاف۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر اسے سمجھتے ہیں۔ لفظ اعتکاف کا مطلب ہی ہے ٹھہر جانا یا کسی جگہ پر خود کو روک لینا، تو اس کے نام سے ہی اس کا مقصد ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم اس سے شرعی معنوں میں دیکھیں نا، تو اس کا مطلب ہے خود کو ایک خاص وقت کے لیے مسجد میں بٹھا دینا، بالکل الگ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اس کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، مطلب دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنا۔ یہ ایک ایسا گہرا تجربہ ہے جو دل کو صاف کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسا کہ ایڈوکیٹ فیض سید کہتے ہیں، یہ اللہ سے اپنے تعلق، محبت اور بھروسے کو پکا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اعتکاف کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے واجب، یہ تب لازم ہوتا ہے جب کوئی اس کی منت مان لے، اور دوسرا ہے سنت موقدہ، جو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اس کے عملی پہلوؤں کی طرف، دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی خلوت اختیار کیسے کی جاتی ہے۔ اعتکاف کا طریقہ بہت سیدھا سا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے نیت۔ دل میں خالص نیت ہو کہ یہ سب اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پھر 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جانا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جو بھی مخصوص جگہ ہے، کوئی کونا یا خیمہ، وہاں چلے جانا ہے۔ بس یہاں سے یہ روحانی سفر شروع ہو گیا۔ اب انتہائی مجبوری کے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ اس دوران کچھ کاموں کی اجازت ہوتی ہے، ظاہر ہے، جیسے واش روم یا غسل کے لیے جانا، یا اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو خود جا کر لے آنا، تاکہ بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اور اس اعتکاف کی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے ہر اس کام سے بچنا ہوتا ہے جو دھیان بھٹکائے، جیسے بغیر کسی شرعی وجہ کے مسجد سے باہر جانا یا دنیا کی باتوں اور کاروبار میں لگ جانا، یہ سب منع ہے۔ اب ایک بہت عام سوال، خواتین کے اعتکاف کے بارے میں، تو چلیں اس کی گائیڈ لائنز کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، لیکن 2 بہت ضروری شرطیں ہیں۔ پہلی بات، اپنے شوہر یا جو بھی سرپرست ہیں ان سے اجازت لینی ہوگی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مسجد میں خواتین کے لیے ایک بالکل الگ، محفوظ اور پردے کا پورا انتظام ہونا چاہیے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور اہم سوال کہ اس عبادت کے لیے جگہ کون سی ہونی چاہیے، اور اس کا جواب بالکل واضح ہے، نہیں۔ مرد ہوں یا خواتین، اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہی کیا جائے گا، کیونکہ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کا طریقہ تھا۔ تو اتنی محنت، 10 دن کی یہ عبادت، اس سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ آخر ہم اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اعتکاف کے اصل مقصد کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی جاتی ہے۔ سوچیں کہ ایک گھوڑا ہے اور اسے عادت ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رک کر زمین سونگھتا ہے۔ پھر ایک سخت قسم کا سوار آیا اور اس نے گھوڑے کو ٹریننگ دی کہ وہ اب بنا رکے سیدھا چلے، اور واقعی اس سختی میں گھوڑے کا رویہ بالکل بدل گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ سخت سوار گیا اور اس کا پہلے والا نرم دل مالک واپس آیا، گھوڑا فوراً اپنی پرانی عادت پر لوٹ گیا اور ہر اسی جگہ پر رکنے لگا جہاں پہلے رکتا تھا۔ اور یہ مثال بہت بہترین طریقے سے اصل بات سمجھا دیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم صرف رمضان کے رب کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو سارے مہینوں کے رب کے بندے ہیں۔ تو رمضان میں جو تبدیلی آئے وہ وقتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اصل سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا یہ ہے کہ کیا ہماری نیکی، ہماری عبادت صرف رمضان کے اس سخت سوار کی وجہ سے ہے، یا یہ واقعی ایک ایسی تبدیلی ہے جو ہمارے اندر آ چکی ہے؟ کیونکہ اعتکاف کی اصل کامیابی تو تبھی ہے جب اس کا اثر ان 10 دنوں کے بعد بھی زندگی میں نظر آئے۔